بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چاروں طرف بلند چٹانوں کے درمیان یہ چھوٹا سا میدان پڑاؤ کے لیے بڑی اچھی جگہ تھی۔ یہاں ایک چشمہ بھی تھا۔ رستوگی ایک یاک سے سامان اتارتے ہوئے بتا رہا تھا کہ وہ تلکوٹ جھیل کی طرف جانے کے لیے ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتا ہے اور رات گزارنے کے لیے اس جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ آخری مرتبہ وہ 3 مہینے پہلے اس طرف آیا تھا۔ خیمے لگانے میں بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ ہمارے اور مارتھا کے خیمے ایک چٹان کی آڑ میں قریب لگائے گئے تھے، جبکہ رستوگی اور جسونت وغیرہ کے خیمے وہاں سے کافی ہٹ کر لگائے گئے تھے۔ چاروں طرف بلند چٹانوں کی وجہ سے اگرچہ تیز ہوا رکی ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے شام ڈل رہی تھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سامان اتارنے کے بعد یاک اور خچر کھلے چھوڑ دیے گئے۔ رستوگی پتھروں سے بنے ہوئے چولہے کے پاس لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ میں نے جسونت سے ماچس لے کر چولہے میں لکڑیاں جلا دیں اور دوسرے کاموں میں رستوگی کی مدد کرنے لگا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ 3-4 مشعلیں جلا کر چٹانوں کی آڑ میں زمین میں گاڑ دی گئی تھی۔ ان کی لرزتی ہوئی روشنی میں حرکت کرتے ہوئے ہمارے سائے بڑا پر اسرار تاثر دے رہے تھے۔ رستوگی کھانا تیار کر چکا تھا۔ ابلے ہوئے چاول تھے اور یاک کا خشک گوشت جسے توے پر تل لیا گیا تھا۔ کھانے کے دوران میں جسونت اور پریم چند بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ کھانے کے دوران میں وہ بار بار دھنو اور مارتھا کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ کھانے کے بعد رستوگی نے برتن وغیرہ دھو کر سمیٹ لیے اور چولہے پر لکڑیوں کا انبار ڈال دیا۔ الاؤ روشن ہو گیا۔ ہم الاؤ کے گرد بیٹھ کر گپے ہانکنے لگے۔ مارتھا اس وقت بھی اپنی سیاحت کے قصے سنا رہی تھی۔ رستوگی ہم سے کچھ دور ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں ایک گیت الاپنا شروع کر دیا۔ گیت کا مفہوم تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن اس کی آواز میں بڑا سوز تھا۔ چٹانوں میں باز گشت سی پیدا کرتی ہوئی اس کی پرسوز آواز بھی بڑا پر اسرار تاثر دے رہی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب مارتھا اٹھ کر اپنے خیمے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دھنو بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ دن بھر کے سفر کے دوران میں ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مارتھا دھنو سے اس قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں پوچھتی رہی تھی۔ الاؤ کے شعلے ختم ہو گئے تھے، اب صرف کوئلے دہک رہے تھے۔ جسونت اور پریم چند بھی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ میں اور شوبھا کچھ دیر اور وہاں بیٹھے رہے، پھر اپنے خیمے کی طرف آ گئے۔ اپنے خیمے میں آنے سے پہلے میں نے مارتھا والے خیمے میں جھانک کر دیکھا۔ مارتھا مشعل کی روشنی میں ڈائری لکھ رہی تھی اور دھنو نیم دراز اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے خیمے میں آ گیا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ شوبھا اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس گئی تھی۔ میں بھی اپنے بیگ میں گھس کر اس کے قریب لیٹ گیا۔ یہ سلیپنگ بیگ واقعی بڑے کام کی چیز ثابت ہوا تھا، اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ ایسے شدید موسم میں سلیپنگ بیگ میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کچروں پر دن بھر کے سفر سے ہم سب بری طرح تھک گئے تھے۔ شوبھا تو لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ میری بھی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر چیخ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ نسوانی چیخ سناٹے میں باز گشت سی پیدا کرتی ہوئی معدوم ہو گئی۔ پہلے میں اسے اپنا واہمہ ہی سمجھا تھا، لیکن وہ چیخ دوبارہ سنائی دی تو میں بڑی تیزی سے سلیپنگ بیگ کی زپ کھول کر اٹھ گیا۔ شوبھا بھی اب بھی گہری نیند میں تھی۔ میں خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکل رہا تھا تو وہ چیخ تیسری مرتبہ سنائی دی۔ میں خیمے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف چٹان کے قریب کچھ ہیبلے ایک دوسرے سے گتھم گتھا نظر آ رہے تھے۔ مارتھا والے خیمے کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور اندر مشعل جل رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے ان ہیبلوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جسونت اور پریم چند تھے جو دھنو اور مارتھا کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جسونت شاید دھنو کو گھسیٹتا ہوا چٹان کی دوسری طرف لے گیا تھا۔ میں مارتھا کو چھڑانے کے لیے پریم چند کی طرف لپکا تو فضا اچانک ہی فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی پریم چند کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، رک جاؤ، آگے بڑھے تو گولی مار دوں گا۔ میں رک گیا۔ پریم چند مارتھا کو گھسیٹتا ہوا چٹان کی آڑ میں چلا گیا تھا۔ مارتھا مسلسل چیخ رہی تھی اور چٹان کی دوسری طرف سے دھنو کی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران میں رستوگی بھی اپنے خیمے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کون چیخ رہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہ پریم چند وغیرہ کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ دونوں بدماش مارتھا اور دھنو کو لے گئے ہیں اس چٹان کے پیچھے۔ میں نے اسے بتایا، تم اس طرف سے آگے بڑھو، میں اس
طرف سے جاتا ہوں۔ رستوگی نے کہا اور چٹان کے ساتھ ایک طرف دوڑ گیا۔ میں بھی چٹان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ آڑ سے جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں شیطان دنو اور مارتھا کو کھینچتے ہوئے آگے والی چٹانوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا پریم چند نے فائر کر دیا۔ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور پتلون کا پائنچہ اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ اگر تم نے آگے آنے کی کوشش کی تو ان دونوں عورتوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گی، پریم چند نے چیخ کر کہا۔ تم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ کوئی آگے آنے کی کوشش نہ کرے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ان دونوں عورتوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں پتھر کی آڑ میں دیکھتا رہا۔ جسونت کافی آگے تھا۔ پریم چند نے ایک ہاتھ دنو کے گلے پر لپیٹ رکھا تھا اور وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا الٹے قدموں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ چٹان کے دوسری طرف ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ وہ رستوگی تھا جو دوسری طرف سے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں جسونت کی طرف بڑھ رہا تھا جو مارتھا کو گرفت میں لیے پچھلی چٹان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ رستوگی کا پیر کسی چھوٹے پتھر سے ٹکرایا۔ جسونت نے تیزی سے مڑ کر فائر کر دیا۔ رستوگی کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ نیچے جھکتا چلا گیا لیکن دوسرے ہی لمحے حیرت انگیز طور پر وہ ہوا میں اڑتا ہوا جسونت اور مارتھا پر گرا۔ مارتھا بھی ان کے ساتھ نیچے گری تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ رستوگی اور جسونت گتھم گتھا ہو گئے۔ پریم چند ایک لمحے کو اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ پریم چند نے بدحواس ہو کر فائر کر دیا لیکن بدحواسی میں چلائی ہوئی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا پریم چند سے ٹکرایا۔ وہ دنو کو ساتھ لیتا ہوا پشت کے بل گرا۔ دنو تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ پریم چند نے لوٹ لگا کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھ سے بچ نہ سکا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے دائیں کندھے کے جوڑ پر کھڑی ہتھیلی کا چوپ مارا۔ وہ چیخ اٹھا اور پستول بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر میں نے اس پر 2-3 اور وار کیے جو خاصے کاری ثابت ہوئے تھے لیکن ایک موقع پر اس کا داؤ چل گیا اور اس نے مجھے اچھال کر دور پھینک دیا۔ میں پشت کے بل گرا۔ میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا۔ میرا دماغ جنجنا اٹھا لیکن بالآخر اس کی گردن میری گرفت میں آ گئی۔ میں نے سارا دباؤ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ پریم چند اپنی گردن چھڑانے کے لیے پوری طاقت استعمال کر رہا تھا لیکن یہ میرا وہ داؤ تھا جس کے بارے میں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ میں پریم چند کی گردن کو پے در پہ جھٹکے دے رہا تھا لیکن سور کی طرح اکڑی ہوئی اس کی گردن میں معمولی سی لچک بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ وہ بھی آخر انسان ہی تھا اور گردن تھی بھی لوہے کی تو نہیں تھی۔ کڑک کی ہلکی سی آواز ابری۔ پریم چند بری طرح مچلا۔ اس کے حلق سے عجیب سی خرخراہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اور جھٹکا دیا اور پھر پے در پہ جھٹکے دیتا چلا گیا۔ سور کی طرح اکڑی ہوئی گردن میں اب ربڑ جیسی لچک پیدا ہو گئی تھی۔ چند مزید جھٹکے دینے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ پتھروں پر پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور پھر اسی وقت پے در پہ فائرنگ کی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ 3 گولیاں چلی تھیں اور اس کے ساتھ ہی پتھروں پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے اس طرف دیکھا جسونت دوڑتا ہوا چٹانوں میں غائب ہو گیا تھا اور رستوگی بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں نے بھی اسی طرف دوڑ لگا دی۔ رستوگی رک گیا۔ جسونت کا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بھاگ گیا کمبخت، اب واپس آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ رستوگی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے حرامی کا کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، اس کی لاش وہیں پڑی ہے۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ مارتھا اور دنو بھی دوڑ کر ہمارے قریب آ گئی تھی۔ دنو تو مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے مارتھا کو ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ خاصی خوفزدہ تھی۔ وہ زخمی ہے، اسے گولی لگی ہے۔ مارتھا نے رستوگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تھر تھراہٹ نمایاں تھی۔ میں فوراً ہی رستوگی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے بائیں بازو میں گولی لگی تھی جو گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ یہ گولی رستوگی کو اس وقت لگی تھی جب اس نے چٹان کی آڑ سے نکل کر جسونت پر چھلانگ لگائی تھی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کیمپ کی طرف آ گئے۔ شوبھا اپنے خیمے کے سامنے بدحواس کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہماری طرف لپکی۔ اس کی آنکھ آخری 3 گولیوں کی آواز سن کر کھلی تھی۔ اسے جب صورتحال کا پتہ چلا تو وہ کچھ اور بدحواس ہو گئی۔ رستوگی کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ ہم اسے مارتھا والے خیمے میں لے آئے۔ رستوگی کے سامان میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا۔ میں دوڑ کر وہ کٹ نکال لایا۔ مارتھا فرسٹ ایڈ کی تربیت یافتہ تھی۔ اس نے زخم صاف کر کے بڑی مہارت سے ڈریسنگ کر دی۔ رستوگی اگرچہ بڑی بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ اس ٹھنڈے موسم میں کچھ دیر بعد یہ زخم اسے بے حال کر دے گا۔ میں نے اسے بستر پر لٹا کر اس پر 3-4 کمبل ڈال دیے۔ مارتھا کے چہرے پر اب بھی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بار بار
ہمارا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ دنو بھی اپسٹ ہو گئی تھی، وہ شوبھا کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت ہم لوگ ان دونوں بدماشوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ ہندوستانی لوگ بہت برے ہوتے ہیں، مارتھا کہہ رہی تھی۔ راجستھان میں بھی 2 مرتبہ بدماشوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، دونوں مرتبہ تم جیسے شریف لوگوں نے مجھے بچایا تھا۔ رستوگی نے بتایا کہ تقریباً 1 سال پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی 2 ہندوستانی ہی تھے جو قافلے میں شامل ایک فرانسیسی لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ ان کا اگرچہ پیچھا کیا گیا تھا لیکن وہ دونوں مسلح تھے اور لڑکی کو گن پوائنٹ پر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دوسرے دن اس لڑکی کی لاش پہاڑوں میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اس پر بار بار مجرمانہ حملے کیے گئے تھے اور بالآخر اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں بدماش پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گئے تھے اور بعد میں بھی ان کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ جسونت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ واپس آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رستوگی بولا۔ اب وہ ہمارے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے ہم سے دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے آتا رہے یا ممکن ہے اکیلا ہی کسی طرف جانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ان اونچے پہاڑوں میں کھو کر رہ جائے گا۔ کوئی اجنبی ان پہاڑوں میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسے اب موت کی آغوش میں ہی پناہ ملے گی۔ اور اس کے ساتھی پریم چند کی لاش کا کیا کیا جائے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ پڑی رہنے دو، رستوگی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے جرم کی سنگینی کے پیش نظر اس کی لاش بھی ہماری کسی ہمدردی کی مستحق نہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ان قبائلی علاقوں میں مرد اور عورت کے تعلقات کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ باہر سے آنے والے مرد بھی یہاں کی عورتوں سے ایسے تعلقات استوار کرتے ہیں تو اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ایسے تعلقات میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ عورت کی رضامندی کے بغیر اگر شوہر بھی ایسی کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت کڑی سزا دی جاتی ہے۔ ان دونوں نے بھی مارتھا اور دنو کی مرضی کے خلاف ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی۔ ایک اپنے انجام کو پہنچ گیا اور دوسرا بھاگ گیا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ان پہاڑوں کی قید سے فرار نہیں ہو سکے گا۔ اسے بھی اپنے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس بگوڑے کے واپس آنے کا اگرچہ کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ہم بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ طے یہ ہوا کہ رستوگی اس خیمے میں سو جائے، مارتھا ہمارے خیمے میں دنو اور شوبھا کے ساتھ سو جائے گی اور میں خیمے کے باہر بیٹھ کر پہرا دوں گا۔ دنو تو مارتھا کے ساتھ خیمے میں چلی گئی اور شوبھا 3-4 کمبل اٹھا کر میرے پاس آ گئی۔ وہ اپنی نیند بڑی حد تک پوری کر چکی تھی اور میرے ساتھ پہرے داری کی ڈیوٹی دینا چاہتی تھی اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سردی بہت شدید تھی۔ ہم نہ صرف اپنے اپنے سلیپنگ بیگز میں گھسے ہوئے تھے بلکہ اوپر 2 کمبل بھی اوڑھ رکھے تھے۔ اس کے باوجود سردی ہماری ہڈیوں میں اتری جا رہی تھی۔ میں نے شوبھا کو زبردستی خیمے کے اندر بھیج دیا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک اور کمبل میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ چٹانوں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ صاف لگ رہا تھا جیسے کوئی دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رستوگی نے جسونت سے چھینا ہوا پستول مجھے دے دیا تھا۔ میں نے پستول والا ہاتھ سلیپنگ بیگ سے باہر نکال لیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھورنے لگا۔ وقفے وقفے سے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر دبے قدموں چلنے کی آوازیں تو سنائی دیتی رہیں، لیکن کوئی ذی روح دکھائی نہیں دیا۔ میں ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا، کسی کے سامنے آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ہلکی ہلکی گراہٹوں کی آوازیں سن کر میں چونک گیا۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے 2 کتے ایک دوسرے پر گرا رہے ہوں۔ گراہٹوں کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دیتی رہیں۔ گراہٹوں کے ساتھ چپڑ چپڑ کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھیڑیے تھے جو شکار کی بو سونگ کر اس طرف آ گئے تھے اور دعوت اڑا رہے تھے۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ اٹھ کر اس طرف جاؤں، لیکن پھر میں نے یہ خیال دل سے نکال دیا اور اپنی جگہ پر دبکا بیٹھا رہا۔ میں اگرچہ اپنی ریاضت کے سلسلے میں راتوں کو بھی جاگنے کا عادی تھا، لیکن دن کی روشنی نمودار ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے شوبھا نے جگایا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ شوبھا نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں شاید بھیڑیے ہے، میں نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اچھل پڑا۔ کتوں کے گرانے اور چپڑ چپڑ کی آوازیں میں نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ پر غنودگی سی طاری تھی۔ مجھے یہ خیال تو آیا تھا کہ وہ کسی شکار پر دعوت اڑا رہے ہوں گے، لیکن اس شکار کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹا دیا اور سلیپنگ بیگ سے نکل آیا اور شوبھا کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے چٹان کی طرف دوڑ پڑا۔ جسونت والا پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ چٹان کی دوسری طرف پہنچ کر میں اس طرح رک گیا جیسے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے ہوں۔ 8-10 بھیڑیے پریتم چند کی لاش کو نوچ رہے تھے۔ پتھروں پر ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر 1-2 بھیڑیے خون
آنکھوں خوار انداز میں گرانے لگے۔ میں نے ان پر گولی چلا دی۔ بھیڑیے چٹانوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن کچھ دور جا کر رک گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں چند گز آگے بڑھا تو پریتم چند کی لاش دیکھ کر پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ میں بڑی مشکل سے قہر ضبط کر سکا تھا۔ پریتم چند کی لاش بری طرح نچی ہوئی تھی، چہرہ بھی مسخ ہو چکا تھا، پیٹ چاک تھا اور آنتیں بھی بکھری ہوئی تھی۔ میں نے لاش سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا پریم چند کا پستول اور اپنا خنجر اٹھایا اور ایک ہاتھ سے پیٹ دبائے ہوئے دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ چٹان کے قریب آ کر مڑ کر دیکھا تو وہ بھیڑیے دوبارہ لاش پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ میں کیمپ کی طرف آیا تو مارتھا اور رستوگی وغیرہ خیموں کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ فائر کی آواز سن کر جاگ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ گولی کس نے چلائی تھی؟ رستوگی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس طرف کچھ بھیڑیے جمع ہیں، میں نے جواب دیا اور خیمے کے سامنے ٹنگا ہوا مشکیزہ پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ ٹھنڈے پانی کے چند گھونٹ پینے سے میری حالت کسی حد تک سنبھل گئی۔ میں مشکیزہ بانس کے ساتھ ٹانگ کر خیمے کے اندر آ گیا۔ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ مجھے اچانک ہی سردی چڑھنے لگی۔ میں 2-3 کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کیا ہوا ہمت سنگھ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شوبھا بھی میرے قریب بیٹھ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سردی چڑھ گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس وقت واقعی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک دم سے ایسی سردی کیوں چڑھ گئی تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ شوبھا نے ایک اور کمبل میرے اوپر ڈال دیا اور پھر وہ دنوں سے کچھ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شوبھا صاحب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس وقت تک میں بھی اپنے آپ کو بڑی حد تک سنبھال چکا تھا۔ گرم گرم چائے سے مجھے بڑا سکون ملا تھا۔ اس روز ہم 10 بجے سے پہلے روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ اس وقت تک میں نے کسی کو بھی اس چٹان کی طرف نہیں جانے دیا تھا۔ میں اس لاش کے بارے میں جب بھی سوچتا مجھے ابکائی سی آنے لگتی۔ آگے کا راستہ اور بھی خراب اور خطرناک تھا۔ ہماری رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ اس وقت ہم تقریباً 22,000 فٹ کی بلندی پر واقع گنگا پور ناکے درے میں سفر کر رہے تھے۔ یہاں ہوا بہت تیز تھی جو ہمیں مسلسل پیچھے دھکیل رہی تھی۔ درے سے نکل کر 4 بجے کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں چٹانوں میں کئی چھوٹے چھوٹے غار تھے۔ رستوگی نے بتایا کہ اس طرف سفر کے دوران میں وہ عام طور پر دوپہر 12 بجے کے قریب یہاں پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن آج تیز و تند مخالف ہوا کی وجہ سے 4 گھنٹوں کی تاخیر سے پہنچے تھے۔ یہاں گھاس اور جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں، چھوٹی چھوٹی پتیوں اور گنجان شاخوں والے درخت بھی تھے۔ کھچروں وغیرہ کو درختوں کی شاخوں سے باندھ دیا گیا اور ہم لوگ ایک کشادہ غار میں آ گئے۔ رستوگی کا خیال تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آگے روانہ ہو جائیں گے، لیکن غار میں آ کر ڈھیر ہو جانے کے بعد کسی میں سفر جاری رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، لہذا رات اسی غار میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سردی کی وجہ سے رستوگی کا زخم تکلیف دینے لگا تھا، لیکن وہ بڑی برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد شوبھا، دھنو اور مارتھا نے کھانا وغیرہ تیار کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ غار میں ایک طرف خشک لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کوئلے اور بجھی ہوئی لکڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ رستوگی نے بتایا کہ اس طرف سے گزرتے ہوئے وہ ہر پڑاؤ پر لکڑیاں جمع کر کے ڈال دیتا ہے تاکہ آئندہ کام آ سکیں۔ آگ روشن ہو جانے کے بعد غار کے اندر کا درجہ حرارت بھی تبدیل ہونے لگا۔ کھانا ہم نے شام ہونے سے پہلے ہی کھا لیا اور پھر کمبلوں میں دبک کر باتوں میں وقت گزارنے لگے۔ اس ویرانے میں ظاہر ہے چوری وغیرہ کا خطرہ نہیں تھا، لیکن اس بگوڑے جسونت کی وجہ سے ہم کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جسونت خالی ہاتھ فرار ہوا تھا، ان کا سامان بھی ہمارے ہی قبضے میں تھا۔ میں جسونت کے بارے میں سوچتا تو کانپ کر رہ جاتا۔ اس کے پاس وہی کپڑے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ شدت کی سردی میں گرم کپڑوں، جیکٹ اور کمبلوں کے بغیر رات گزارنے کا تصور ہی خوفناک تھا۔ ہو سکتا ہے وہ گزشتہ رات ہی سردی سے ٹھٹر کر مر گیا ہو اور اس کی لاش بھی بھیڑیے چٹ کر گئے ہوں، یا ممکن ہے اتنا سخت جان ہو کہ شدت کی یہ سردی برداشت کر رہا ہو سکتا ہے ہمارے بعد وہ کیمپ والی جگہ پر واپس آیا ہو اور ہمارے نقش قدم پر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ انسان ہونے کے ناطے مجھے جسونت سے ہمدردی تھی۔ اس نے جو حرکت کی تھی وہ بہت بری تھی۔ اگر وہ سامنے آ جاتا تو ممکن ہے میں اسے معاف کر دیتا، لیکن کیا مارتھا اسے معاف کر دے گی جس کے اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچائی تھی اور جس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا؟ کیا رستوگی اسے معاف کر دے گا جس کی اس نے جان لینے کی کوشش کی تھی؟ اس کا زخم تو ابھی تازہ ہی تھا۔ رات بیتتی رہی، میں کبھی اونگنے لگتا اور کبھی چوکس ہو کر بیٹھ جاتا۔ جب بھی میری آنکھ کھلی تھی میں نے رستوگی کو جاگتے ہوئے پایا تھا۔ وہ ایک شریف النفس اور ذمہ دار شخص ثابت ہوا تھا۔ کل والے واقعے کے بعد وہ باتوں ہی باتوں میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ اسے جسونت اور پریم چند جیسے بدماشوں کو قافلے میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس
سفر کے دوران میں گوتم بدھ کی طرف سے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیر اگرچہ راستے میں آتے رہے تھے، لیکن اس حوالے سے میں بھی اپنے پیروں پر مضبوط تھا، اس لیے کسی کو قریب آنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مارتھا وغیرہ بھی سکون سے گہری نیند سوئی رہی تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد مارتھا سب سے پہلے رستوگی کا زخم چیک کیا، ڈریسنگ تبدیل کی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب صرف 5-6 گھنٹوں کا سفر رہ گیا تھا۔ پہلے 4 گھنٹے تو سفر میں بہت دشواری پیش آئی، لیکن پھر مشکلیں پیش آنے لگیں۔ ایک موقع پر ہمارا ایک یاک کھڈ میں لڑک گیا۔ وہ راستہ بہت تنگ سا اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی خرگوش کی طرح کا کوئی چھوٹا جانور جھاڑیوں سے نکل کر بھاگا تو ایک یاک اور 2 خچر بدک گئے۔ خچر تو سنبھل گئے، لیکن یاک کھڈ کے بالکل کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے پتھر نکل گیا اور وہ عمودی ڈھلان پر لڑکتا ہوا سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ کی تہہ میں پہنچ گیا۔ اس یاک پر 2 خیمے اور ضرورت کی کچھ دوسری چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ یاک سمیت سب کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہاں کھڑے رہ کر ماتم کرنا بیکار تھا، اس لیے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم صبح 10 بجے روانہ ہوئے تھے۔ 2 بجے کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ آگے تقریباً 2 گھنٹوں کا سفر رہ گیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ رکے بغیر سفر جاری رکھا جائے، لیکن دھنو اور مارتھا وغیرہ خچروں کی پشت پر مسلسل 4 گھنٹوں کے سفر سے بری طرح تھک گئی تھی اور کچھ دیر آرام کر لینا چاہتی تھی۔ اس پڑاؤ کے دوران میں ہم نے کھانا بھی کھایا اور آرام بھی کر لیا۔ 4 بجے ہم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد چٹانوں میں تنگ اور پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے ہم جیسے ہی کھلی جگہ پر نکلے، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ نشیب میں میلوں دور تک سرسبز وادی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وادی کی دوسری طرف بہت دور نیلگری کی فلک بوس چوٹیوں پر جمی ہوئی برف دھوپ کی الوداعی کرنوں میں شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ وادی میں دائیں طرف بہت بڑی جھیل تھی، اس کا نیلگوں پانی بھی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جھیل کے کنارے پر وہ بستی تھی جو ہماری منزل تھی۔ جھیل اور بستی ہم سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ راستہ تقریباً ہموار اور بالکل ڈھلوان تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے رستوگی نے ایک سفید کپڑا نکال کر ڈنڈے پر باندھ لیا اور اسے پرچم کی طرح لہرانے لگا۔ یہ سفید جھنڈا لہرانے کا کیا مطلب؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے رستوگی کی طرف دیکھا۔ کیا اس بستی میں ہمارے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ تلکو قبیلہ ہے، رستوگی نے جواب دیا۔ یہ خطہ اور جھیل انہی کے نام سے موسوم ہے۔ یوں تو یہ بہت امن پسند اور صلح جو قسم کے لوگ ہیں، لیکن ماضی میں باہر سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے کچھ تلخ تجربات کا شکار بھی ہوتے رہے ہیں، جس وجہ سے یہ لوگ بہت محتاط ہو گئے ہیں اور باہر سے آنے والے ہر شخص کو حملہ آور سمجھتے ہیں۔ ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، یہ دنیا کے کسی اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ سردار کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے لیے قانون اور حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس قبیلے کی سردار ہمیشہ ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ ہر 2 سال بعد ایک دلچسپ مقابلے کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ سرداری کے لیے مقابلے میں حصہ لینے والی عورت کا غیر شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی شادی شدہ عورت سردار نہیں ہو سکتی، لیکن اسے یہ حق حاصل ہے کہ قبیلے کے کسی بھی مرد کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کر سکتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔